الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر إن مع العسر يسرا. معزز حاضرین، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اسے گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں حالات کی تبدیلی، موسم کا بدلاؤ، انسانی نفوس کی تبدیلی اور پیش آنے والے واقعات کے ذریعہ سماج اور معاشرے کا تاثر پذیر ہونا، یہ سب اللہ رب العالمین کے اسی نظام کا ایک جز ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی میں کبھی آرام، کبھی پریشانی، کبھی راحت، کبھی تکلیف، کبھی صحت، کبھی بیماری، اور اس طرح سے تغیر انسانی زندگی میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دشواری اگر انسان کو آتی ہے، پریشانی اگر انسان کو ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ نرمی اور آسانی بھی انسان کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ نرمی اور آسانی، یہ سہولت اور اچھائی جو اللہ رب العالمین نے مشکل اور پریشانی کے ساتھ رکھا ہے، وہ اس کا اپنا نظام آزمائش کا، امتحان کا اور بندوں کو اپنی طرف پلٹنے کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پریشانی خواہ کتنی سخت کیوں نہ ہو جائے، دشواری خواہ کتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، آزمائش کتنا ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کی ایک انتہا اور اس کی ایک حد ہے جہاں آ کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں صاحب ایمان انسان اللہ رب العالمین کی آنے والی رحمت
اور اس کے کشف کا انتظار کرتا ہے۔ البتہ ایمان سے محروم انسان ایسی صورت میں جزا اور فضا کا شکار ہو کر، الجھن اور بے چینی کا شکار ہو کر، یا تو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے کی ترکیب سوچتا ہے، یا پھر انتہائی زیادہ پریشانی کا شکار ہو کر اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی شدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں انسان کو اپنے ایمان کا فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں جو واقعات اور جو حالات انسانی تاریخ میں پیش آئیں، ان میں سے کوئی بھی آپ دیکھ لیں، انبیاء کرام کی سیرت دیکھ لیں، اصحاب نبی کی سیرت دیکھیں، اسلامی تاریخ کے واقعات دیکھیں، آپ کو ہر جگہ اللہ کی یہ سنت اور اللہ کا یہ نظام کار فرما نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مکی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن دشواریوں سے گھری ہوئی ہے، جو پریشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہیں، آپ کے صحابہ کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو مکہ میں رہنا مشکل اور دشوار کر دیا گیا ہے۔ طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا ہے، طرح طرح سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کے لیے سہارا آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مادی اعتبار سے آپ کی دل بستگی کا سامان کرنے والی آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ انتقال کر گئیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانے کے لیے طائف کا رخ کیا، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، آپ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا، وہ سب آپ دیکھیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اسی زمانے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو شرح صدر دیا ہے، آپ کبھی اس پر غور کریں گے تو پریشانی کا یہ ہجوم ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں اللہ رب العالمین آپ کو یہ بشارت دے رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی مشکل حالات میں کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی حال میں جب آپ سے پریشانی کی شکایت کی جاتی ہے، آپ سے مطالبہ کیا جاتا اللہ کی مدد کب آئے گی، تو ایسے موقع سے آپ کعبہ کی ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو، تم لوگ جلد بازی کے شکار ہو۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، اور مادی وسائل اور اسباب اپنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر نکلے تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں نے جو واقعات ہمارے لیے محفوظ رکھے ہیں، ان میں سے اگر چند آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ جو صحیح کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن ہمارے غار کے دہانے تک پہنچ چکا ہے، اگر وہ بیٹھ کر اپنے پیروں کی طرف سے ہم کو دیکھنا چاہیں تو ہم کو دیکھ لیں گے، اوپر سے کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ سامنے غار ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ کر پیروں کے مقابل میں نظر کر کے ہم کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن یا ابا بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہا ابو بکر غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو، تمہارا کیا خیال ہے ان دو انسانوں کے بارے میں جن میں کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے، ان دو انسانوں کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین ضائع کر دے گا، اللہ رب العالمین دشمنوں کے منہ میں ہمیں پہنچا دے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی کا عالم آپ سوچئے، دشمن پیچھے لگا ہے، آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ متعین کر دی گئی ہے، اور ہر جانب سے آپ کو گھیرے جانے کا خدشہ ہے، اور دشمن قریب پہنچ چکا ہے۔ یار غار کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کر دیکھے تو ہم کو دیکھ لے گا، یعنی گرفت میں آ جائیں گے، لیکن اطمینان کا یہ عالم ہے، اللہ رب العالمین کے اس نظام پر ایمان کی ایک کیفیت ہے کہ غمزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، آپ یہ بات یاد رکھ لیں، تاریخ میں ہمیشہ آزمائش کا جو مرحلہ ہے، تمحیص اور امتحان کا جو مرحلہ ہے، وہ ہمیشہ لمبا ہوتا ہے۔
تمکن اور اقتدار کا جو مرحلہ ہے، خلافت فی الارض کا جو مرحلہ ہے، وہ ہمیشہ انتہائی مختصر ہوا کرتا ہے۔ آزمائش کا مرحلہ طول کھینچتا ہے، تربیت کا مرحلہ لمبا ہوتا ہے، تمحیص کا مرحلہ دراز ہوتا ہے، لیکن جب تمکن، اقتدار اور خلافت حاصل ہوتی ہے، عروج اور ارتقاء حاصل ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے اور اس سے پہلے مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تمکن اور اقتدار جو حاصل ہوا گزشتہ مرحلے کے مقابلے میں انتہائی مختصر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 13 سال تک مکہ میں اور 10 سال تک مدینے میں رہے۔ اگر حقیقی طور سے تمکن دیکھا جائے تو صرف 2 یا 2.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہا، کیونکہ اصل اقتدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد ملا۔ اصل جو تمکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ پورا جزیرہ عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگا، وہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ تو اب ظاہر کتنے سال بچا فتح مکہ کے بعد؟ 2 سال، 2.25 سال کہہ لیجیے۔ لیکن آزمائش کا مرحلہ، امتحان کا مرحلہ، وہ مرحلہ جس کے بارے میں رب العالمین نے کہا ہے کہ انسانوں کے دل الگ نکل کر اپنی جگہ سے باہر آ کر ان کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ آزمائش کے وہ مرحلے تھے جس میں انسان کا یہ عالم تھا کہ دل سینے سے نکل کر گویا کہ حلق میں اٹک گیا ہے۔ پریشانی کا یہ منظر اور پریشانی کی یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب تمکن ملا تو وہ بہت لمبا نہیں رہا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال تک باقی رہے گی۔ دوسرے لفظ میں الخلافت علی منہاج النبوہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسلمانوں کی خلافت کا جو زمانہ نبی کے منہج اور آپ کے طریقے کے مطابق قائم رہے گا اس کی مدت 30 سال ہوگی، اور 47 ہجری میں سب ختم ہو گیا۔ وہ جو نبی کے طریقے پر تھا، اس کے بعد پھر آزمائش کا مرحلہ شروع ہوا۔ آزمائش کا یہ مرحلہ اگر آپ 40 سے شروع کرتے ہیں، 41 سے شروع کیجئے تو آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا تقریباً 58 سال تک۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو تمکن اگر نظر آتا ہے، وہ تمکن جو صرف دنیاوی غلبہ کی بات نہیں ہوتی، جس میں اللہ کے دین کو غلبہ دینے، اللہ کی شریعت کو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ خلافت اسلامیہ اور مسلمانوں کا پوری دنیا پر جو غلبہ اور اقتدار رہا ہے وہ تو ہزاروں سال پر محیط ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ مگر اللہ کے نظام کو برپا کر کے مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہے، وہ مدت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ مختصر رہی ہے۔ اس لیے آزمائش کا مرحلہ کبھی طول کھینچتا ہے، تمحیص کا مرحلہ اگر دراز ہوتا ہے تو انسانوں کو ایسی صورت میں گھبرانے اور مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پریشانیوں کا آنا، آزمائشوں میں انسانوں کا مبتلا کیا جانا، یہ اللہ کے نظام کا ایک جز ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آزمائش کا یہ مرحلہ طول کھینچتا ہے، دراز ہوتا ہے، کبھی اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد جب انسانوں کو انسانوں کو خلافت فی الارض اور انسانوں کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ بہت محدود اور مختصر ہوتا ہے، اور یہ آزمائش کا مرحلہ لمبا نظر آتا ہے انسان کے اپنے دیکھنے اور سوچنے کے اعتبار سے۔ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پچھلے کچھ دنوں سے جن آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا ہے، جن آزمائشوں اور تمحیصات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈال رکھا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اس کی کما حقہ شناخت کرنے سے عاجز ہیں، اس کے ابعاد کو ناپنے اور اس میں پنہا حکمت الہی تک رسائی حاصل کرنے میں ہم میں سے بیشتر لوگ ناکام ہیں۔ اسی لیے اس کے نتیجے میں انسانی سماج کے اندر جو انابت، جو رجوع
اور رب العالمین کی طرف پلٹنے کا جو داعیہ پروان چڑھنا چاہیے وہ ہمارے سماج میں صفر نظر آتا ہے۔ اسے انسانی کاوشوں، انسانی کوششوں اور انسانی بہلاؤں اور بہکاؤں کی نظر کر کے اس پر جو حقیقت میں غور ہونا چاہیے، حقیقت میں اسے اپنے دل میں جو جگہ دینی چاہیے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ وبائی بیماری، اس وبائی بیماری کے نتیجے میں زندگی کے تمام میدانوں اور زندگی کے تمام میدانۂ عمل کا تعطل اور اس پر پابندی انسانوں کو سراسیمہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان کے ذہن و دماغ کو اچاٹ کر دینے کے لیے، انسان کی فکر کو منتشر کر دینے کے لیے، انسان کی سوچ کو غیر مرکوز کر دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی تھیں، اور نتیجے میں جو تباہی اور بربادی، نتیجے میں جو آزمائش کی شدت اور پریشانی کا جو عروج انسانوں کے سامنے آیا وہ بہت کلیجہ دہلا دینے والا ہے۔ کبھی آپ غور کریں گے، اللہ رب العالمین توفیق دے تو آپ ان کے نتائج کو سنجیدگی سے جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات بہت صاف نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو پریشانی کچھ انسانوں کے ذریعہ کچھ انسانوں پر مسلط کیا ہے، اور یہ بات یہ سمجھ لیں آپ، اللہ رب العالمین بہت دفعہ اپنی طرف سے آسمان کے ذریعہ، اپنی قدرت کے ذریعہ زمین سے اور اپنی مخلوقات کے ذریعہ انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور بہت دفعہ خود انسانوں میں سے ظالم و جابر انسانوں کو انسانوں پر مسلط کر کے اللہ رب العالمین بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے 2 مرتبہ تباہی اور 2 مرتبہ تمکن دینے کا وعدہ کیا تھا، ان میں سے دونوں مرتبہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کوئی آفت نازل نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے کسی وبا اور کسی پریشانی کو اپنی طرف سے یعنی آسمان کی طرف سے نازل نہیں کیا، بلکہ زمین میں بسنے والے کچھ طاقتور بندوں کو، کچھ ظالم و جبروت کے حامل انسانوں کو ان انسانوں پر مسلط کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دیا، یعنی انسانوں نے انسانوں کو قتل اور تباہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کس کو ہم نے کیا تھا، ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، ہم نے ان کو اس مصیبت میں مبتلا کیا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انسانوں کے سر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین اگر براہ راست اپنی طرف سے بھیجتا تو انسانوں کو سمجھ میں آتا ہے، مگر اگر بندوں کے ذریعہ، اپنے ظالم و جابر بندوں کے ذریعہ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو آزماتا ہے تو بہت سے لوگ اسے آزمائش نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ اس جانب سوچنے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے امتحان کا ایک جز ہوتا ہے، بس شکل اس کی بدلی ہوئی ہے جس کے بارے میں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے، کمزوروں کو اپنے ستم کی مشق بنا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا ایک جز ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو وبائی امراض کی جو پریشانی اور اس پریشانی کے نتیجے میں انسانوں نے دوسرے انسانوں کو مقہور کرنے اور انہیں بے بس بنانے کی جو اسکیمیں اپنائی ہوئی ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے امتحان اور اس کی آزمائش کا ایک جز ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب آفت آئی ہے تو اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے، مصیبت آئی ہے ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں رجوع ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے آزمائش کا یہ مرحلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، مصیبتوں کی یہ گھڑیاں کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو جائیں، مگر اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے اپنے نظام کے مطابق آسانی آ کر کے رہے گی۔ اللہ رب العالمین آسانی پیدا کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں یہی نظام برپا کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ جو بروقت وبائیں، ان وباؤں کے نتیجے میں مادی، معنوی اور معاشی اور اقتصادی اعتبار سے جو مسائل ہیں، ذہنی اور فکری اعتبار سے انسان کا جو دیوالیہ پن بن رہا ہے، ان سب چیزوں میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ہم تمام انسانوں کو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟
یہ دل کے اندر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر آسانی پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ٹال کر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.